اس حقیقت کو واضح کیا۔ اب موضوع تو بڑا طویل ہے۔ الکفایہ کے اندر خطیب بغدادی نے اس بات کو ذکر کیا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بہت بڑے محدث آئے، آ کے انہوں نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگے، اور آج امام احمد بن حنبل کا جو آگے سے جواب تھا اس سوال پر، آج یہ جواب ان خطیبوں کے لیے درس عبرت ہے اور ان پیروں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم تو اختلافی بات نہیں کرتے، ہم تو کسی کے خلاف نہیں بولتے، ہم تو کہتے سارے ٹھیک ہیں، اور صرف اپنی روٹی بچانے کے لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ فلاں غلط ہے تو کہیں ادھر سے نذرانے بند نہ ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ ان کے لیے درس عبرت ہے۔ خطیب بغدادی نے لکھا الکفایہ میں، ایک شخص آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، بہت بڑے محدث تھے، اور محدثین کا یہ طریقہ ہوتا ہے جب حدیث نقل کرتے ہیں تو راویوں پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں غلط ہے، فلاں راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، فلاں ثقہ ہے، فلاں سچا ہے، فلاں جھوٹا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ کار ہے۔ تو وہ حضرت صاحب آ کے امام احمد بن حنبل کے سے کہنے لگے کہ اے امام، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا کہ میں کہوں فلان ضعیف، فلان کذاب، کہ راویوں پہ بات کرتے ہوئے میں کہوں کہ فلاں راوی ضعیف ہے، میں کہوں فلاں جو راوی ہے یہ کذاب ہے، اس لیے کہ یہ بھی تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کے بھی بڑے ماننے والے ہیں، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ فلاں ضعیف ہے تو اس کے ماننے والے تو میرے کھتے پڑ جائیں گے، وہ تو مجھے گالیاں دیں گے، اگر میں نے کہہ دیا فلاں راوی کذاب ہے تو اس کے شاگرد کو مجھے جینے نہیں دیں گے، تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں کسی راوی کو ضعیف نہیں کہوں گا، میں کسی راوی کو کذاب نہیں کہوں گا، میرا یہ مزاج بن گیا کہ میں کہوں سارے ٹھیک ہیں۔ اب جس وقت امام احمد بن حنبل کے پاس انہوں نے آ کے اپنا مزاج پیش کیا، جس طرح آج کے پیروں کا مزاج ہے صلح کلی والا، انہوں نے بھی صلح کلیت والا مزاج رکھا کہ میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا۔ تو سنو میرے امام نے جواب کیا دیا، فرمانے لگے امام احمد بن حنبل، فرمایا اذا سکت انا انت وسکت انا، فرمایا اذا سکت، اگر تو بھی چپ کر گیا، تو نے بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا چھوڑ دیا، تو نے یہ فرق اگر ختم کر دیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ کہنا چھوڑ دیا کہ فلاں راوی سچا ہے فلاں جھوٹا ہے، یہ کہنا چھوڑ دیا کہ فلاں خارجی ہے فلاں رافضی ہے، اذا سکت انت، اگر تو اس سے چپ ہو گیا، بس سکت تو آنا، اور میں بھی چپ کر گیا، یعنی مجھے بھی تو یہ درس دینے آیا ہے کہ امام آپ بھی ایسا نہ کہو، اور اگر میں بھی چپ کر گیا، میں بھی غلط کو غلط نہ کہوں، تم بھی چھوڑ دو۔ تو امام کہنے لگے فَمَتَا يَعْرِفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيحَ مِنْ سَقِيمٍ، فرمایا کل آنے والی نسل کو پتہ کیسے چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اگر مجھے بھی تم نے چپ کروا دیا، خود بھی چپ ہو گئے، پھر تو سارے برابر، پھر تو ابن تیمیہ اور داتا صاحب برابر ہو گئے، پھر تو وہ نجدیوں کا سرغنہ اور غوث پاک پھر وہ دونوں برابر ہو گئے۔ اگر تم نے چپ کروا دیا سب کو اور کہا کہ کسی کو غلط نہیں کہنا، آنے والی نسل کو کیا بتاؤ گے کہ جسے شیطان کا سینگ کہا تھا عبد الوہاب نجدی کو، وہ جسے میرے نبی نے کہا وہ باطل ہے، اور غوث اعظم وہ ہے جو حق کی پہچان ہے، حق کی علامت ہے، اور اذا سکت، تو بھی چپ کر گیا، وسکت تو، میں بھی چپ ہو گیا، پھر آنے والوں کو جو جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں، جو نئے آنے والے ہیں، انہیں صحیح اور بیمار کا پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے؟ فرمایا حق بیانی کرو، اور میں ایسی جو ہے مجھ سے درس ایسے نہیں دیے جاتے کہ میں حق کو حق نہ کہوں اور باطل کو باطل نہ کہوں، فرمایا میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بتایا، فرمایا ایسی پالیسی نہیں چلے گی، ہم بیان کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یعنی اس وقت ان
محدث کے یعنی سوال سے ہلکی سی صلح کلیت کی بو آ رہی تھی، امام احمد بن حنبل نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا، فرمایا نہیں، ایسی پالیسی نہیں، غلط کو غلط کہنا پڑے گا اور حق کو حق کہنا پڑے گا اور باطل اور حق کے درمیان فرق کرنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں امام بطہ نے اس بات کو الابانہ کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، الابانہ عن شریعت الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ، یعنی یہ پوری کتاب اس بارے میں لکھی گئی کہ جو فرقہ ناجیہ ہے ان سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے اور جو مذموم فرقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ امام ابن بطہ نے اس بات کو لکھا، کہتے ہیں امام اوزاعی سے کہا گیا کہ ان رجلا یقول انا اجالس اہل السنہ و اجالس اہل البدع، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا اعتدال پسند ہوں، میں یہ پہچان نہیں کرتا کہ فلاں مسجد سنیوں کی ہے، فلاں خارجیوں کی ہے، فلاں رافضیوں کی ہے، میرا تو جہاں دل کرتا ہے میں چلا جاتا ہوں، جہاں مجھے موقع ملتا ہے سنیوں کے پاس بھی جاتا ہوں، خارجیوں رافضیوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں تو اس پہ پابندی نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا میں تو اہل سنت کے پاس بھی جا کے بیٹھتا ہوں اور اہل بدعت کے پاس بھی بیٹھتا ہوں۔ فقال الاوزاعی، امام اوزاعی نے جواب دیا، فرمانے لگے ھذا رجل یرید ان یساوی بین الحق والباطل، فرمایا ایسا بندہ کہ جو ہر ایک کے پاس چلا جائے یہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں حق اور باطل کو برابر کر دوں، حق اور باطل کے درمیان فرق ختم کر دوں، میں کہوں کہ کوئی فرق نہیں حق اور باطل میں، اور ایسا بندہ جو ہر مجلس میں جاتا ہے حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ امام بطہ کہنے لگے اقول، میں کہتا ہوں ان ھذا رجل لا يعرف الحق من الباطل، اور ایسا بندہ جو ہر گاٹ میں جا کے پانی پیے، اور میں ایسا بندہ تو اسے تو پہچان ہی نہیں، وہ ابھی نابالغ ہے، اسے ابھی بالغ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہر گاٹ میں چلا جائے، اپنوں سے دشمنی ہو، غیروں سے تعلق ہو، اور ایسا بندہ امام بطہ کہتے ہیں ان ھذا رجل لا يعرف الحق من الباطل، ایسا بندہ تو پہچانتا ہی نہیں حق کیا اور باطل کیا ہے۔ ولن کفر من الایمان، ایسا بندہ کفر اور ایمان کے درمیان نہ کفر کو پہچانتا ہے نہ ایمان کو پہچانتا ہے کہ کفر کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس جا رہا ہے۔ فرمایا فی مثل ھذا، فرمایا اسی کے مثل قرآن نازل ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی اسی بارے میں آئی۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، فرمایا اللہ نے ایسوں کے بارے میں فرمایا تھا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خارجیوں کے ساتھ الگ طور پہ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں، اہل بیت میں تبرہ کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہو تو عقیدہ اپنوں والا، ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے ایسوں سے کہو قالوا انا معکم، یعنی اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ صورتحال ایسوں کی ہے۔ اور امام ابن بطہ نے حضرت قاضی فضیل بن عیاض کا قول پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں من احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملا، جو خارجیوں سے رافضیوں سے محبت کی پیکیں چڑھائے، فرمایا کہ اللہ ایسوں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، احبط اللہ عملا، اللہ ایسوں کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اخرج نور الاسلام من قلبی، اللہ اس کے دل سے ایمان کے نور کو بھی ختم کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور، جو غیروں کو بھی حق پہ جانے اور غیروں سے بھی تعلق رکھے اور غیروں کی بھی تعریفیں کرے، رب ذوالجلال ان کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن بطہ نے الابانہ کے اندر ابو جوزہ کا قول پیش کرتے ہوئے، ان کا فتویٰ پیش کرتے ہوئے کہاں تک لکھا، اسے معمولی نہ سمجھو،
میں مخاطب ان لوگوں سے کہ اگر یہ غلطی عام بندے سے ہو تو پھر تو غلطی ہے، اگر کسی بڑے بندے سے ہو جائے تو پھر تعویلیں ہیں۔ یہ دوغلا پالیسی کیوں ہے کہ عام بندے سے غلطی ہو، وہ کسی خارجی راضی سے ملے تو اس پہ تو فتوے ہیں، اور وہ بڑا ملے تو پھر تعویلیں ہیں کہ نہیں اس وجہ سے ملے ہوں گے، اس وجہ سے گئے ہوں گے، اس وجہ سے کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا۔ تو یہ سنو ابو جوزہ کا فتویٰ۔ ابو جوزہ کہتے ہیں لَإِن تُجَاوِرُنِي الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ فِي دَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يُجَاوِرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْهَوَىٰ۔ فرمایا میرے گھر میں اگر خنزیر آ جائے، بندر آ جائے، بالفرض خنزیر آ جائے، وہ خنزیر جس کو قرآن میں اللہ نے نجس العین کہا، کوئی جانور نجس العین نہیں سوائے خنزیر کے، وہ خشک بھی ہو پھر بھی ناپاک ہے۔ فرمایا ابن جوزہ کہتے ہیں ابو جوزہ کہ اگر میرے گھر میں بندر آ جائیں، خنزیر آ جائیں، کہتے ہیں احب الیہ، مجھے یہ پسند ہے، خنزیر کے ساتھ اگر بیٹھنا پڑ گیا تو یہ میں پسند کر لوں گا، بندروں کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو یہ میں پسند کر لوں گا، اس سے ان یجاورنی رجل من اہل الہویٰ، اس سے کہ میں کسی خارجی کے ساتھ بیٹھوں یا کسی رافضی کے ساتھ بیٹھوں، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھوں جو گستاخ صحابہ ہو، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھوں جو گستاخ اہل بیت ہو، ایسے بندے کے ساتھ بیٹھوں جو گستاخ انبیاء ہو۔ فرمایا میں یہ پسند کر لوں گا، خنزیر کے ساتھ بیٹھنا، بندر کے ساتھ بیٹھنا یہ پسند ہے، لیکن میں اہل بدعت کے ساتھ جا کے بیٹھوں، کسی خارجی ناصری کے ساتھ جا کے بیٹھوں، تو فرمایا یہ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کے مقابلے میں دوسری جو صورتحال ہے، اگر وہ مجھے اختیار کرنی پڑ گئی، فرمایا یہ مجھے محبوب ہے اس سے کہ میں کسی بدعتی اہل ہوا خارجی ناصری کے ساتھ بیٹھوں، اس لیے کہ ان کے خنزیر کے بارے میں تو آیت نہیں آئی اور بندر کے بارے میں تو یہ آیت نہیں آئی، لیکن خارجیوں رافضیوں کے بارے میں آئی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جب تم ان سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، یعنی اگر کسی خارجی رافضی سے ملو تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، لیکن جب وہ اپنے مرکز میں ہوں، اپنی صورتحال میں ہوں، اپنوں میں ہوں، تو پھر وہ اگر رافضی ہیں تو تبرع صحابہ میں کرتے ہیں، اگر وہ خارجی ہیں تو بھونکتے ہیں اہل بیت کو، بھونکتے ہیں انبیاء کو۔ تمہارے ساتھ ملے تو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، حضرت آپ جو کہو کہ ہم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور اگر اپنوں میں ہو تو پھر دین پہ حملے کرتے ہیں، ناموس صحابہ پہ حملے، ناموس اہل بیت پہ حملے، ناموس انبیاء پہ حملے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر ایسوں سے تم ملو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سلام نہیں کرنا ان کو، ان کی تم نے تعریفیں نہیں کرنی، کیا کہنا ہے تم نے؟ فرمایا تم نے کہنا ہے انہیں موتوا بغیظکم، تم اپنے غیظ میں مر جاؤ، تعریفیں نہیں، موتوا بغیظکم، تم نے یہ کہنا ہے کہ تم اپنے غیظ میں مر جاؤ، جو تم الگ ہو کے غیظ بکتے ہو، بھونکتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، اسی میں تم مر جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق اسی سے ہے جو نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔